السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وقال تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم ناظم اجلاس، علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماؤں، نوجوان ساتھیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا کوئی بھی انسان اس کائنات کے اندر وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے۔ جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کام کے پیچھے ایک مقصد ضرور اس کا ہوا کرتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، جس مقصد اور ٹارگٹ کے تحت وہ انسان اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان کوئی کام بے مقصد نہ کرے، اور اللہ رب العالمین جب ہمیں اور آپ کو پیدا کرے تو اللہ ہماری اور آپ کی پیدائش بے مقصد کر دے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، اے میرے بندو کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بیکار پیدا کر دیا ہے۔ اے میرے بندو کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہے، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بیکار پیدا کر دیا ہے، تمہاری دنیا کی زندگی کا کوئی راز نہیں ہے، تمہاری دنیا میں بھیجے جانے کا کوئی مقصد نہیں
رہی ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اور اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم دنیا کے اندر رہو گے، ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا تم مر جاؤ گے، تمہارے اوپر موت آ جائے گی، تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور تمہارا معاملہ تمام کر دیا جائے گا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم تیری بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہ کر پائیں گے؟ اے میرے بندے کیا تیرے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے کل قیامت کے دن جب تیری ہڈیاں بکھر چکی ہوں گی، تجھے قبر میں دفن کر دیا، تجھے قبر میں دفن کیے ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے، تیرے قبر میں تیرے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ بچے گا اور کل قیامت کے دن ہم تجھے اکٹھا نہ کر پائیں گے۔ اے میرے بندے تیری ہڈیاں جمع کرنا، تیری ہڈیوں کو اکٹھا کرنا تو دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیرے انگلی کے پور کو اکٹھا کرنے پر قادر ہیں۔ انگلی کا جو پور ہے، تیرے فنگر کا جو پور ہے جسے دنیا کے اندر تو فنگر کے طور پہ لگایا کرتا ہے، یہی فنگر کل قیامت کے دن تیرا ہوگا جب تجھے تیری قبر سے ہم اٹھائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تجھے اس بات پر ڈر ہے، اے میرے بندے اگر تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، اے میرے بندے اگر تجھے اس بات پر بھروسہ نہیں ہے کہ تجھے ہم کل قیامت کے دن تیری قبر سے اٹھائیں گے، اے میرے بندے تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے، اے میرے بندے اپنی حقیقت کے اوپر غور کر لے، اپنی سچائی کے اوپر غور کر لے، تیری حقیقت کیا ہے، تیری ویلو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ اے میرے بندے میں نے تجھے دنیا کے اندر پیدا کیسے کیا ہے؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اللہ کہتا ہے اے انسان کیا تو نے یہ سوچ لیا ہے أَن يُتْرَكَ سُدًى کہ تجھے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اے انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے، اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لے، اپنی حقیقت کے اوپر غور کر لے۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اے میرے بندے کیا تو پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، کیا تو منی کا ایک قطرہ نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا دیا، اللہ نے تمہیں خوبصورت شکل و صورت میں انسان بنا کر کے اس دنیا کے اندر پیدا کر دیا جو اللہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے۔ تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر حقیقت اور بغیر وجود کے عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں کل قیامت کے دن تمہاری قبر سے دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو ہمارے اوپر موت آئے گی اور مریں گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے یہاں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اور آگے بڑھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کا سسٹم قائم کیوں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اے دنیا کے لوگوں بابرکت وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کا سسٹم صرف اسی لیے قائم کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے۔ وہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، وہ اللہ اپنی بندیوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ کون میرا بندہ دنیا کے اندر جاتا ہے، کھاتا تو میری دی ہوئی روزی ہے، فائدہ تو میری تمام نعمتوں سے اٹھاتا ہے، لیکن میرا کون بندہ جو دنیا کے اندر میری عبادت کرتا ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری توحید کی گیت کو گاتا ہے؟ اور کون بندہ ہے جو میری عبادت کو نہیں انجام دیتا؟ کون بندہ ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے مجھے بھول
بن جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، اے میرے بندو تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس مقصد کو بھی کلیئر کیے دے رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے انسانوں تم بھی سنو، اے جنات کی جماعت تم بھی سنو، اے انسانوں کی جماعت تم بھی سنو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جناتوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوا، اللہ نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے، انسان جب اپنے ہاتھ کو اٹھائے تو اسے اللہ کے سامنے اٹھائے، اپنی پیشانی کو جھکائے تو اسے اللہ کے سامنے جھکائے، بیٹی بیٹا کا سوال کرے تو اسے اللہ سے کرے، اپنی دعاؤں میں یاد کرے تو اسے اللہ کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنے تمام مسائل کو لوٹائے، اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ سے ہی توفیق مانگے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرے۔ پیارے بھائیوں، دنیا نے ایسا کیا کہ آج اللہ کا جو حق تھا اسے اللہ کے حق کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے آج اللہ کی ویسی قدر نہ کی۔ آج لوگ مزاروں پہ جانے لگے، آج لوگوں نے بیٹا بیٹی کا سوال غیروں سے کرنا شروع کر دیا، آج لوگوں نے نماز کے طریقے کو بھی بھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ لوگو سنو تم نماز ایسے ہی پڑھنا، اے لوگو تم اللہ کی عبادت تو کرنا مگر عبادت ایسے کرنا جیسے میں عبادت کر رہا ہوں، تمہاری نماز میں میرے طریقے کو فالو کیا جانا چاہیے۔ اور سنو آپ نے یہ بھی فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر لی، جس نے میرے دین کے اندر کسی نئی چیز کو جنم دے دیا، جس نے بدعت کو ظاہر کر دیا، اور جو بدعت پہ عمل کرنے والا ہوگا تو وہ آدمی کل قیامت کے دن کامیاب نہ ہوگا۔ دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے، دین میں اگر کسی نئی چیز کا ایجاد نئی چیز کو ایجاد میں لایا جاتا ہے وہ بدعت ہے۔ اور فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے دنیا کے لوگوں تم بدعت اور عبادت میں فرق نہیں کرتے، تم بدعات کو بھی عبادت کا نام دے کر انجام دیے جاتے ہو۔ سنو کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توحید کی گیت کو گانے کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا۔ موضوع میرا توحید نہیں لیکن بات آگئی تو میں عرض کروں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہر امت کے اندر نبیوں کو بھیجا، ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا۔ جو بھی رسول آئے، جو بھی پیغمبر آئے، جو بھی نبی آئے، سارے کے سارے لوگوں نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی ان اعبدوا اللہ، اے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اے لوگوں تم ایک اللہ کی بندگی کرو، اے لوگوں ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، غیروں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میرا معاملہ یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کہتا ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندو میں تو اپنے بندوں کے شہرت کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے، فریاد کرنے والا جب فریاد کرتا ہے، اللہ کے حوالے اپنے معاملات کو کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں
عصری تعلیم یافتہ افراد کہ قرآن اور اسلام یہ اپنے ماننے والوں کو سائنس کے خلاف ابھارتا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم غور کریں، ریسرچ کریں، واٹ از دا پرپز آف آور لائف، واٹ از دا پرپز آف آور کریشن، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ غور کرو، ڈھونڈو، سرچ کرو، تلاش کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے کائنات کا نظام کیوں قائم کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیوں کیا ہے، اللہ نے زمین اور آسمان کے اس نظام کو، یہ سسٹم اللہ نے قائم کیوں کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ غور کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں، آسمان کو بغیر ستون کے لٹکا دینے میں، زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے نظام کو لٹنے پلٹنے میں، کبھی صبح سویرے صاف صفار سورج کو نکال دینا، کبھی جنوری اور دسمبر کے مہینے میں پورا دن سورج کے اوپر بدلی کا چھائے رہنا، کبھی رات کو تاریکی والی رات بنا دینا، کبھی اجالی رات میں تبدیل کر دینا، کبھی بارش کا موسم لے آنا تو کبھی ٹھنڈک کا موسم لے آنا، کبھی گرمی کا موسم لے آنا، کبھی معتدل موسم رکھنا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان تمام چیزوں میں میرے عقل مند بندوں کے لیے، میرے جینیس بندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند بندے کون ہیں؟ آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ اللہ کے یہاں عقل مند بندے وہ ہیں، اللہ کی نگاہ میں جینیس بندے وہ ہیں، اللہ کے ہاں بدھیمان بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے یہ بندے زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے زمین کو بیکار پیدا نہ کیا، اے اللہ تو نے دنیا کے نظام کو بیکار پیدا نہ کیا، اے اللہ تو نے دنیا کے سسٹم کو بیکار پیدا نہ کیا، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ یہ دعا کرنے لگتے ہیں اے اللہ تیری ذات پاک ہے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جہنم انتہائی خطرناک ٹھکانہ ہے جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو خود اور اپنے آل اولاد کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ آگے بڑھیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم کھا کے اللہ کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں۔ وہ انسان بلاہری کا رہنے والا ہو یا گیا نگر کا رہنے والا ہو، مالا کا رہنے والا ہو، سڈا کا رہنے والا ہو، انڈیا کا ہو، نیپال کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جن کے ہاں چار خوبیاں پائی جائیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اے لوگو، اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے، اگر کوئی آدمی مومن بن جاتا ہے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح کرتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتا ہے اور صبر کرنے کی وصیت کرتا ہے، یہی آدمی کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو دنیا کے اندر آیا تو ہے، ایمان بھی لے آیا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح نہیں کر رہا ہے، وہ نیک اعمال کو انجام نہیں دے رہا ہے، وہ اپنا نام تو مسلمانوں والا نام رکھا ہے، وہ اپنا شمار تو مسلمانوں میں کرا رہا ہے، وہ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ عید اور بقرعید میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ جمعی مسلمان بن کر دنیا میں رہتا ہے، وہ عیدی مسلمان بن کر کے دنیا میں رہتا ہے، وہ بقرعیدی مسلمان بن کر کے دنیا میں رہتا ہے۔ ایسے لوگ فرمایا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہا کامیاب اگر ہونا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
پہلے نمبر پہ ایمان لانا ہوگا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا ہوگا۔ ایمان لائے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا، دنیا کے اندر جن لوگوں نے کفر کیا، دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، جو اللہ پہ ایمان نہ لائے، جو نبی پہ ایمان نہ لائے، جو ایمان کے دیگر ارکان جو تھے ان تمام رکنوں پر ایمان نہ لائے، وماتوا، اور ایمان لائے بغیر وہ اس دنیا سے چلے گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کل قیامت کے دن زمین کے برابر سونا بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو زمین کے برابر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا، اسے ایکسپٹ نہ کیا جائے گا، اسے سویکار نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا بندہ آخرت میں گھاٹا بھی اٹھائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلام کے علاوہ جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر کے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے جو دوسرے دھرم کو مانے گا، جو دوسرے منہج کو مانے گا، جو دوسرے مسلک پہ چلنے والا ہوگا، ایسا آدمی کل قیامت کے دن کامیاب نہ ہوگا۔ تو اگر آخرت میں کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ یہ سوال کوئی کر سکتا ہے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مومن نہیں ہے، نیک کام نہیں کرتا ہے اور حق اور صبر کی تلقین نہیں کرتا ہے تو آدمی گھاٹا اٹھائے گا، خسارہ اٹھائے گا، مگر دنیا کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا، نبی پر ایمان بھی نہیں رکھتا، جو مسلمان بھی نہیں ہے، جو مومن بھی نہیں ہے، جو کسی اور دین کا ماننے والا ہے، مگر آج دنیا کی تمام تر سہولیات اس کے پاس ہیں، تو گھاٹا اٹھانے والا کہاں ہوا؟ پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے میرے بندو، ہمارے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جسے جنت میں داخل کر دیا جائے، کل قیامت کے دن جسے اللہ جہنم میں جانے سے بچا لے اور جس کا ٹھکانہ اللہ جنت قرار دے دے، وہی آدمی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی دو دھوکے کا نام ہے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفادار نہ ثابت ہوئی اور نہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی ہے۔ وَمَا الحیات الدنیا الا متاع الغرور، پیارے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی خسارے اور دھوکے کا نام ہے، اور دھوکے کے علاوہ دنیا کی زندگی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا میرے بندو، کل قیامت کے دن اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں میرے اوپر ایمان لانا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کان کھول کر کے سن لو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال، تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کیا 1 منٹ کے لیے ہم رکتے ہیں؟ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں اپنے بندوں کے اوپر ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو انسان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو انسان کی دنیاوی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی۔ انہی چیزوں میں سے مال اور اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو سنو، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی اٹریکشن ہے۔ اللہ نے تمہاری زندگی کی خوبصورتی اسی میں بنا دیا ہے، لیکن سنو والباقیات الصالحات خیر عند
عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد کے علاوہ جو تم نیکیاں کر کے جاؤ گے، جو تم عمل صالح کر کے جاؤ گے، جو تم نماز پڑھ کر کے جاؤ گے، جو تم قرآن کی تلاوت کر کے جاؤ گے، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو گے، رمضان کے علاوہ بھی تم روزہ رکھو گے، نوافل کا اہتمام کرو گے، صدقات و خیرات دو گے، اللہ کی عبادت اور بندگی کی جو مختلف شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کر کے جاؤ گے، اے میرے بندو، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ بقیہ نیکیاں اللہ کے ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ تو مال اور اولاد ضروری ہے، لیکن مال کے چکر میں انسان اللہ کو بھول نہ جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، جیسا کہ میں نے پہلے تلاوت کی اس آیت کریمہ کی، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ مال اور اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کی عبادت اور بندگی سے اپنے آپ کو دور نہ کر لینا۔ اور اگر تم نے ایسا کیا کہ مال کے چکر میں تم نے اللہ کو بھلا دیا، اولاد کے چکر میں تم نے اللہ کو بھلا دیا، تو اگر تم نے ایسا کیا تو تم گھاٹا اٹھاؤ گے، تم خسارہ اٹھاؤ گے، تم اللہ کے یہاں کامیاب نہ ہو پاؤ گے۔ آج دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ ایک کسان کھیت میں مشغول ہے، اپنی کھیتی میں مشغول ہے، کھیت کے کام میں لگا ہوا ہے، ادھر مؤذن صاحب مسجد کے مائک کے ذریعے اذان کی آواز دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں حی علی الصلاۃ، اے لوگو آؤ نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، اے لوگو کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ کسان جو اپنی کھیتی میں لگا ہوا ہے، اپنے کھیت کے کام میں مشغول ہے، وہ اس لیے اپنے کھیت سے مسجد نہیں جا رہا ہے، وہ اپنے کام کو اس لیے بند نہیں کر رہا ہے، میں نماز پڑھنے جاؤں گا، 15-20 منٹ میرا ختم ہو جائے گا، 15-20 منٹ میرا برباد ہو جائے گا، اور اگر میں 15-20 منٹ اپنا بچا لیا تو میں اپنا کھیت کا کام اور آگے کر لوں گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال، تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن اقام الصلاۃ۔ اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں جنہیں ان کا کام، ان کی بیع و شراء، ان کا بزنس انہیں اللہ کی عبادت اور بندگی سے روکتا نہیں ہے، انہیں اللہ کی عبادت اور بندگی سے غافل نہیں کرتا ہے۔ تو اے میرے پیاروں، میرے یاروں، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، تم نمازوں کو قائم کرو۔ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، میرے بعد بہت سارے ایسے لوگ آ گئے، اللہ کے نبی کے بعد بہت سارے لوگ آ گئے جن لوگوں نے نماز کو ضائع اور برباد کر دیا ہے۔ آج ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، تمام کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہم رونا رو رہے ہیں۔ آج اللہ نے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا ہے، آج پریشانیاں ہمارے اوپر آ گئی ہیں، آج تکلیفیں ہمارے اوپر آ گئی ہیں۔ اللہ نے تو صاف قرآن میں فرما دیا ہے اے میرے بندو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے میرے بندو، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، اے میرے بندو تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے گناہ اتنا کر چکے ہو، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ حالات ڈال دیے ہیں، اور اللہ نے تمہیں ان حالات میں مبتلا کر دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے اندر خشکی میں
تری میں تمہیں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے، جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کیوں کرے گا؟ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کیوں کرے گا؟ بس شرط یہ ہے تم دو کام کر لو، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، پہلا کام یہ ہے تم اللہ کا شکر کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، وآمنتم، اور تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، جیسے اللہ تعالیٰ ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے، جیسے اللہ کو ایمان مطلوب ہے تم اسی طرح سے مومن بن جاؤ۔ تو فرمایا اے میرے بندو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال، تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آج انسان مال کماتا ہے دنیا بنانے کے لیے، دنیا میں چین و سکون کو حاصل کرنے اور پانے کے لیے وہ کبھی کبھی حرام اور حلال کی تمیز کو کھو دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہٹا بھی نہ پائے گا، اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہلا بھی نہ پائے گا، اللہ کے سامنے سے کوئی بندہ بھی نہ پائے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ جب تک 5 سوالات کا جواب نہیں دے پائیں گے تب تک ہم اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ پہلا سوال اللہ کرے گا ان عمرہ فیما افنا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، غور کرو، اللہ کے یہاں پہلا سوال جو ہونے والا ہے وہ پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا۔ اے میرے بندے 50 سال 60 سال 70 سال کی جو زندگی میں نے تجھے دیا تھا، اے میرے بندے دنیا کے اندر تو اتنی زندگی گزار کر کے آیا، اے میرے بندے تو نے زندگی کو کیسے گزارا؟ اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کی بندگی میں گزارا، یا حرام کاموں میں تو نے اپنی زندگی کو گزار دیا؟ اپنی زندگی کا حساب دے دے۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ اے نوجوانوں سنو، نوجوان بہنوں آپ بھی سنو، نوجوان ساتھیوں آپ بھی سنو، اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تیری زندگی کا جو گولڈن پیریڈ تھا، تیری زندگی کا جو جوانی کا دور تھا، جو جوانی کا دن تھا، اس دن جوانی کے دور کو تو نے کیسے گزارا؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں تو نے اپنی جوانی کو گزارا یا شراب و کباب میں تو نے اپنی جوانی کو گزار دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں رات کے 12 بجے اور 1 بجے رات تک تو غیر محرم لڑکیوں سے چیٹ کرتا رہا، تو غیروں سے باتیں کرتا رہا، اور فجر کی نماز کی باری آئی تو تو اپنی بستر سے اٹھ نہ سکا؟ کہیں ایسا تو نہیں تو نے اپنی جوانی کو شراب و کباب میں گزار دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں تو نے اپنی جوانی کو نشہ خوار چیزوں میں گزار دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں نشہ کی گولیاں اور نشے والی سیرپ کو پی کر کے تو نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا؟ کیسے گزارا تو نے اپنی جوانی کو؟ جوانی کا حساب دے دے۔ 2 سوال۔ تیسرا سوال اللہ کرے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ۔ اے مال کمانے والوں، نوکریاں کرنے والوں، بزنس کرنے والوں، کاروبار کرنے والوں، باہر جا کر کے پیسہ کمانے والوں، سنو اللہ پوچھے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ۔ اے مال کمانے والوں، تم نے مال کو کیسے کمایا؟ مال کو تم نے کیسے حاصل کیا؟ اس کے بعد اللہ پوچھے گا وَفِيمَا أَنفَقَهُ۔ اے مال کمانے والے، چل ٹھیک ہے مال کو تو نے حلال طریقے سے کما لیا، لیکن مال کو تو نے خرچ کہاں پر کیا؟ مال خرچ کرنے کا بھی حساب دے دے۔ کہیں ایسا تو نہیں حرام کاموں میں تو اپنی دولت کو لٹاتا رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں حرام پروگراموں میں، جن پروگراموں کو اللہ نے حرام قرار دیا، نبی نے حرام قرار دیا، ان پروگراموں میں تو نے اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور جہاں قال اللہ اور قال رسول کی باتیں پیش کی جانے والی تھی، جہاں قرآن سنایا جانے والا تھا، جہاں مصطفیٰ کا فرمان پیش کیا جانے والا تھا، وہاں جب خرچ کرنے کی باتیں آئیں تو نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، تو نے اپنے دامن کو جھاڑ دیا، تو نے اپنے دامن کو بچا لیا۔ پیسہ تو نے کہاں سے کمایا اس کا بھی حساب دے دے، اور پیسہ خرچ کہاں پر کیا اس کا بھی حساب دے دے۔
اس کے بعد اللہ پوچھے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اے میرے بندے جو علم تو نے حاصل کیا تقریروں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، پروگراموں میں جا کر کے، دین کی باتیں سن کر کے، تحریروں کو پڑھ کر کے، کتابوں کو پڑھ کر کے جو علم تو نے حاصل کیا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس پر تو نے عمل کتنا کیا۔ اے لوگو، اے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ جو آج اس پروگرام میں آئے ہو، آپ دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو، آپ صرف مزے نہ لینا، آپ پروگرام سے جانے کے بعد کل صبح بیٹھ کر کے نمبر نہ دینا فلاں عالم کی تقریر ایسی تھی تو ان کی تقریر ویسی تھی۔ اے میرے پیاروں، میری پیاری ماں بہنوں، آپ دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہو، آپ سنو، عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اور کہیں سے بھی اٹھ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ تم یوں ٹرن لے لو، تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، تم اللہ سے توبہ و استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو۔ کیا پتا میری اور آپ کی زندگی کب اس دنیا سے ختم ہو جائے، کیا پتا میری اور آپ کی زندگی سے اللہ رب العالمین روح کو کب نکال لے، کون سا دن اور کون سا مہینہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری مہینہ ہو جائے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے ہماری موت کب آنے والی ہے۔ اس لیے لوگوں، اے میرے پیاروں، اے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آج سے عہد کرو، آج اس پروگرام میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنو اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں لاؤ، اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ، اور فجر کی نماز سے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں اور وہ تمام افراد جو نماز نہیں پڑھتے ہو، آج ہی عہد کر لو کہ انشاءاللہ فجر کی نماز سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اے میرے بندے جو علم تو نے حاصل کیا اس پر تو نے عمل کتنا کیا۔ اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ اور اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے افراد، تم 5 چیزیں اگر اللہ تمہیں دے دیتا ہے، اگر 5 چیزوں سے اللہ تمہیں نواز دیتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں اللہ چھین لے، ان 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں 5 چیزیں اللہ نے اگر تمہیں دے دیا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ وہ 5 چیزیں تم سے چھین لے، ان 5 چیزوں کو غنیمت جانو، ان کی اہمیت کو سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اگر اللہ نے تمہیں آج جوان بنایا ہے، اگر اللہ نے تمہیں جوانی دیا ہے، اگر تم جوانی کے مرحلے میں ہو تو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تم بستر پہ چلے جاؤ اور تم دوسروں کے سہارے کے محتاج بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، جوانی کے دنوں کی قدر کرو، جوانی کے دن کی اہمیت کو سمجھو، جوانی کی قدر کرو، اس لیے کہ عام طور سے جوانی کی عمر میں تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جوانی کے ایام میں وہ کام کر سکتا ہے جو ایک بوڑھا ہو کر کے نہیں کر سکتا۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کے ایام کو غنیمت جانو، جوانی کے ایام کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت والا بنایا ہے، اگر اللہ نے تمہیں صاحب ثروت بنایا ہے، اگر اللہ نے تمہیں روپیہ پیسہ دیا ہے، تو اس سے پہلے کہ تمہارے اندر غریبی آ جائے، اس سے پہلے کہ تم محتاج بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم فقیر بنا دیے جاؤ، تم کلاش ہو جاؤ، تمہارا ہاتھ خالی ہو جائے، آج اگر اللہ تمہیں پیسہ دے رہا ہے تو پیسے کو جائز مقامات پہ لگا دو۔ اللہ کا ایک اصول ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے کسی کو غریب بنایا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کل بھی وہ غریب ہو، آج ہم نے کسی کو مالدار بنایا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کل بھی وہ مالدار بنا رہے۔ اس لیے مالداری کے ایام کو غنیمت جانو، مالداری کے ایام کی قدر کرو، اور مالداری کے ایام میں تم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ
زیادہ سے زیادہ غربا اور مساکین کا تعاون کرو، بیواؤں کا خیال کرو، یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھو، مسکینوں کا خیال کرو، ان کا بندوبست کرو۔ اگر کوئی مریض پڑا ہوا ہے، پیسے کی بنیاد پہ علاج نہیں ہو پا رہا ہے، تم پیسے کو دو، اپنے پیسے کو لگاؤ اور اس مریض کی شفا یابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ تو دوسرے نمبر پہ فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اس کے بعد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ۔ اگر اللہ نے تمہیں آج بزی نہیں کیا ہے، اگر تمہیں اللہ نے بہت مشغول نہیں کیا ہے، تو اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ مشغول کر دے، تم فرصت کے ایام کو غنیمت جانو۔ آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آج آپ کے پاس کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، آپ راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، آپ اذان سے پہلے مسجدوں میں جاؤ اور اذان کے بعد تم سنتیں بھی پڑھو، پہلے نوافل کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ سارے لوگ جب نماز پڑھ کر کے گھروں کی طرف آنے لگے، تم تھوڑی دیر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ لیا کرو، اللہ سے دعائیں مانگ لیا کرو، اللہ سے نگراں لیا کرو، توبہ کر لیا کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، چوتھے نمبر پہ اگر اللہ نے آپ کو تندرست بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیماریوں سے محفوظ کیا ہے، محفوظ رکھا ہے، آپ بیماریوں سے دور ہیں، تو اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو بیمار کر دے، اس سے پہلے کہ کوئی بیماری آپ کو اپنا شکار بنا لے، آپ صحت مندی کے ایام کو غنیمت جانو۔ بہت سارے نوجوان اور بہت سارے صحیح سالم افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، ہم 40 پلس ہو جائیں گے تب قرآن پڑھیں گے، ہم تب متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تب ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ میرے پیارے، کیا پتہ ہم اور آپ جب بوڑھے ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ ہم چاہیں ہمارے کان تک اذان کی آواز جب آئے، اذان کی صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں اور فجر کی نماز کے وقت مؤذن یہ کہتا ہوا جب ہمیں بلائے الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والوں، اے نیند کے مزے لینے والوں، اپنے بستر کو چھوڑو، آؤ الصلاۃ خیر من النوم، نماز یہ نیند سے بہتر ہے، اپنے بستر کو چھوڑو، رب کی عبادت کے لیے آگے بڑھو، رب کی بندگی کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ۔ آپ کے دل میں ارادہ ہو، آپ چاہو، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو، اے اللہ میں تیرے گھر میں جانا چاہتا، میں وہاں جا کر اپنی پیشانی تیرے سامنے پٹکنا چاہتا، وہاں سجدے کرنا چاہتا، مگر اللہ ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ ہم وہاں جا کر کے عبادت نہ کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ کسی بیماری میں مبتلا کر دے، ہم صحت مندی کے ایام کو غنیمت جانیں۔ کیا آپ نے بیماروں کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے مریضوں کو نہیں دیکھا؟ چلتا پھرتا آدمی جب بیمار پڑتا ہے، جب اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے اس کا کوئی اپنا، کوئی دوست، کوئی قریبی، کوئی رشتہ دار جب جاتا ہے، وہ خون کے آنسو روتا ہے، بات بات پر اپنی ساری تکلیفوں کو بیان کرتے ہوئے بس صرف اور صرف اس کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ مرحلہ لائے، یہ موقع لائے، ایسی بیماریوں میں مبتلا کریں، ہم صحت مندی کے ایام کی قدر کریں اور صحت کے ایام میں اللہ کی عبادت کریں۔ آخری چیز، 5ویں نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے روح کو نکالنے والا فرشتہ آئے اور تمہاری روح کو نکال کر کے لے کر جانے لگے، اس سے پہلے تم زندگی کو غنیمت جان لو۔ جو مالدار کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ نہیں کرتے ہیں، جب روح کو نکالنے کا ٹائم آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، اگر میں نے تمہیں دولت دیا ہے، اے میرے بندو اگر میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن
ان یاتی احدکم الموت، اے میرے بندو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، ورنہ وہ انسان اللہ سے کہتا ہے جب وہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اے اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دے دیا، اے اللہ میں صدقہ کرتا، اے اللہ میں خیرات کرتا، اے اللہ میں اپنی دولت کو تیری راہ میں لٹا دیتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دیا۔ تو فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اس سے پہلے کہ ہماری موت ہو ہم اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت جانیں۔ میں نے اشارتاً بات کیا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کب میرے اور آپ کے بدن سے روح کو نکال لیا جائے، کب ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں، کون سا دن میری اور آپ کی زندگی کا آخری دن ہو جائے، کون سی نماز میری اور آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے، باہر جاتا ہے، اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ ابھی میں گھنٹے دو گھنٹے میں واپس آؤں گا، اپنی ضرورت کو پورا کر کے آؤں گا، لیکن جب آتا ہے تو اس کی لاش آتی ہے، وہ اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اس لیے زندگی کو غنیمت جانو اور ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہو، کب موت آ جائے، کب ہماری روح کو نکال لیا جائے، کون سا دن میری اور آپ کی زندگی کا آخری دن ہو جائے، یہ تو بس اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ موت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ہم ہمیشہ تیار رہیں۔ ہم میں آپ میں کون یہ بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ وہ جوان ہے تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا، بوڑھا ہے 40-45 سال کا ہے تو 50-60 سال کا ہو کر کے مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ پیارو مجھے یاد آئے شیخ سالک رحمہ اللہ، ہم دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی تمام چھوٹی بڑے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنے گھر سے نکلے محض 1-1.5-2 کلومیٹر کی دوری پر جا کر کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہی انتقال کر جاتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، صبح سویرے میرے گاؤں کا ایک آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، عیدگاہ کے آس پاس پہنچتا ہے، اچانک گرتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ آج صبح اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کیا وہ جانتا تھا؟ کیا اسے اس بات کی خبر تھی؟ کیا مولانا سالک رحمہ اللہ یہ جانتے تھے؟ اور شیخ سالک رحمہ اللہ اور ان جیسے اچانک مرنے والے بہت سارے افراد جن کے بارے میں ہم آیا دن سنا کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں رہتا تھا، ہمارے ساتھ ابھی 2-4 دن پہلے وقت گزارا ہے، وہ آج مر گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے پیاروں اس وقت ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے اور ہم یہ بات پہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، ورنہ ہم آخری ملاقات سمجھ کر کے کسی اور طرح سے ملاقات کر لیتے۔ میرے پیارے بھائی جس طریقے سے اچانک ہمارا کوئی بھائی جا رہا ہے ہم بھی اسی طرح اچانک جا سکتے ہیں، ہم بھی اچانک اس دنیا سے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے پیغام یہ دینا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی توحید کی گیت کو گانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اس لیے اس امانت کو امانت ہی سمجھیں اور اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لیں۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی دولت، ہماری اولاد، ہماری ساری پراپرٹی سب یہیں کی یہیں پڑی رہ جائے گی، بس ہم جائیں گے، ہمارے ساتھ جو ہم نے نیکیاں کی ہوں گی یا ہم نے جو گناہ کے کام کیے ہوں گے وہی چیزیں ہمارے اور آپ کے ساتھ قبر میں جانے والی ہیں۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کر کے توبہ و استغفار کریں، رات کی تاریکی میں جب نیند کھلے اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی تمام ماؤں سے، اپنے تمام بھائیوں سے، اپنی تمام بہنوں سے کہ آپ عہد کریں کہ ہم آج سے روزانہ ہماری زندگی میں یہ عادت بن جائے گی اور ہمارے دستور ہوگا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ ورنہ سنو، اگر ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کیا، اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو رسول جن کی شفاعت کے ہم طالب ہیں، اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے، وہ نبی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے پروردگار یہ میری قوم کے لوگ ہیں جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا تھا، آلماریوں کی زینت بنا دیا تھا۔ جو اللہ رمضان میں ہے وہی اللہ سال کے 11 مہینوں میں ہے، ہم صرف رمضان میں قرآن کی
تلاوت کر کے، رمضان میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی یا ان تمام علماء کی جو تیری راہ میں نکلتے ہیں، جو تیرے دین کی تبلیغ کے لیے آگے ہیں، اللہ انہیں صحیح سالم رکھ، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور دشمنوں کی چال سے، حاسدین کی حسد سے، اور دیگر لوگوں کی نظر بد سے ان تمام کی حفاظت فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔